السلام علیکم. علیکم السلام جناب. کیسے مزاج ہے جناب کے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ سناؤ کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ الحمدللہ پاکستان سے، آلکوٹ سے. زندہ باد. حکم کریں میرے بھائی. اچھا، میرا کوشچن ہے آپ سے کہ میں نے آپ کی اکثر ویڈیوز دیکھی ہیں، اس میں آپ کے نظریات اور عقائد کو کافی غور سے اسٹڈی کیا ہے. تو مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ تحریف قرآن کے بھی قائل ہیں. اسی طرح دیگر اور جو کنفلکٹس ہیں اس میں بھی آپ کافی شدت پسندی اختیار کرتے ہیں. تو ٹو پوائنٹ میں آپ کوشچن پہ آتا ہوں. تو انہوں نے جو باتیں کی ہے نا، ان کا یہ اپنا عقیدہ ہے، میں اس کو رد نہیں کرتا کیونکہ بچہ ہے. اب اس سے کیا کہہ دوں. چلیں سوال کیا جی. میرا آپ سے کوشچن ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو امام ہے اس کی کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی کال ہو، وہ ہر کسی کے لیے حجت ہے، وہ ہر کسی کے لیے دلیل ہے، اور اس کی اتباع کرنا لازمی ہے اور ضروری ہے اور واجب ہے. اوکے، صحیح. تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب اس دنیا میں آخری امام کا وصال ہوا اور جو لاسٹ والے اور جو امام زمانہ ہے جو آپ کے نزدیک غائب ہیں، ابھی ان کا ظہور نہیں ہوا، تو اس دوران جتنا بھی عرصہ ہے اس کے میں ایک تو قرآن جو تحریف شدہ آپ کا، دوسرے نمبر پہ امام کی ہدایت بھی موجود نہیں. تو کیا اس دوران جتنے بھی لوگ آئے وہ کیا گمراہی پہ تھے؟ ہدایت ان کے پاس نہیں تھی؟ پھر سیکنڈلی بھائی صاحب آپ دیکھو اگر آپ دیکھیں، اگر غلط باتیں کہنا چاہیں نا کہ وہ جو باتیں ہم نے نہیں کی ہوں آپ سے نسبت دیں، دیکھیں یہ اگر اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے احادیث ہیں، یہ دین یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث ہیں، اور یہ کثرت کے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے. اگر امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے دسترسی سے خارج ہیں، لیکن ان کے آباء طاہرین علیہ السلام کی شریعت، ان کے احادیث ہمارے پاس ہیں. وہ اس طرح نہیں کہ امام عصر علیہ السلام ان کا دین اور ہے، پیغمبر کا دین اور ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا دین اور ہے، کہ بھئی ان کے ولادت کے بعد ہم ان کی اتباع نہیں کر سکتے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اور قرآن مجید کی جہاں تک بات ہو رہی ہے، قرآن مجید سب کا سب اللہ کا کلام ہے. وہ اہل سنت کی بھی احادیث ہے، ہماری بھی احادیث ہیں، کہ اس میں سے کچھ آیات کم ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے نا، کم ہو گئی. وہ آپ اپنے علماء سے بھی پوچھ لیجئے کہ وہ آیات کہاں گئی ہیں. وہ کہتے ہیں نسخ ہو گئی ہیں. تو حدیث دکھاؤ کہ نسخ ہو گئی. ایک حدیث بھی نہیں کہ آیات نسخ ہو گئی، ایک حدیث بھی نہیں ہے کہ نسخ ہو گئی. وہ اپنے سے جھوٹ. لیکن وہ تو موضوع یہ الگ ہے نا کہ قرآن واقعی تحریف ہوا یا نہیں. لیکن میں اگر بات یہ ہے نا کہ آپ جب ہمیں تانا دیتے ہو نا، آپ ہمیں تانا دیتے ہو کہ تم قرآن کو محرف مانتے ہو، تو یہ تو اپنے علماء سے بھی پوچھو نا کہ تمہارے پاس بھی احادیث ہے کہ بھائی جب پیغمبر کی وفات ہو گئی ہے، پیغمبر کے بعد تمہارے پاس کوئی معصوم بھی نہیں ہے نا، پیغمبر کے بعد تو کوئی معصوم بھی نہیں ہے نا تمہارے پاس. تو تم کیا کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، اگر تم کیا کرتے ہو نا، تمہارے پاس قرآن میں ناقص ہے، تمہارے احادیث میں یہ لکھا ہے، اور سب احادیث تمہارے پاس بھی نہیں ہے. تم کیا کرتے ہو؟ اپنا نہیں پوچھا تم نے کبھی؟ تو کیا آپ کے پاس بھی جتنے 11 پہلے آئے ہیں ان کے ساری احادیث اور ان کے اقوال موجود ہیں؟ ان ساری احادیث ہمارے ان کے اقوال ہیں. ہم نہیں کہتے ان کا سارا علم ہمارے پاس موجود ہے، نہیں، وہ بے پناہ ان کا لیکن جیسے آپ کے پاس امام وقت بھی موجود نہیں ہے. دیکھیں آپ کے پاس بھی پیغمبر کی سارے احادیث موجود نہیں ہے نا. پیغمبر نے جتنے خطبے دیے وہ آپ کا ایک خطبہ بھی نہیں ہے آپ کی کتاب میں. اجازت دیں ہمارے پاس، اجازت دیں بات کرنے کی. ہمارے پاس ذرائع ہے ان کے مطابق ہم استدلال کر کے ان پہ قائم رہ سکتے ہیں. بالکل، مطلب اگر آپ کر سکتے ہیں تو دوسرے بھی کر کوئی سکتے بھی ہیں. مسئلہ ہے ہم وہ قرآن اور حدیث سے دیکھیں گے اور پھر آگے. پاگل ہو گئے بھائی. دیکھو اگر آپ کہتے ہیں نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے، اگر کوئی کرسچن کہہ دے تو اس کے سارے احادیث آپ کے پاس ہیں، تو وہ تو کوئی مسلمان نہیں کر سکتا کہ ان کے سارے احادیث ہمارے پاس ہیں، کیونکہ وہ 23 سال تک مکے میں، مدینہ میں تبلیغ، ان کے تو بہت چھوٹا سا مجموعہ مسلمانوں کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا، اسی سے آپ استدلال کرتے ہو، دین چلاتے ہو اپنا. ہم نہیں کہتے کہ اہل بیت علیہ السلام کی جتنی باتیں ہیں وہ سب ہمارے پاس ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنی باتیں ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کی. ہمارے پاس جتنا علم ہے، جتنا ہدایت ہے، جتنی احادیث ہیں، وہ سب کے سب اہل بیت علیہ السلام کی ہیں. لیکن اس طرح نہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس جتنے انہوں نے باتیں کی وہ ہم تک پہنچ گئی. اس طرح نہیں ہے. اوکے، آپ جو ہے نا، آپ کس کو لے لیں میرے بھائی؟ آپ جو ہے نا کچھ دماغ کا کچھ سوچ سمجھ کے، سب کا دماغ رکھو. یہ پروگرام سب لوگوں کے لیے، اور سب کا ٹائم ہم ضائع نہیں کر سکتے آپ کی وجہ سے. شاید آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت عقل مند ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے میرے بھائی. اوکے، السلام علیکم سجاد بھائی. وعلیکم السلام سر، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا بڑا ہی احسان ہے، مولا کا کرم. آپ سنائیں خیریت ہے ساری؟ آپ کی مہربانی ہے، تشریف آوری کا شکریہ. سنائیں کیا تازی نئی خبر ہے بھائی؟ سر آج تو بس 2 چھوٹے چھوٹے سوال پوچھنے ہیں آپ سے. جی پوچھ لیں. اچھا، پہلا سوال سر جی یہ ہے کہ میں نے شاید آپ ہی کی کسی ڈیبیٹ میں سنا تھا یا کسی مولوی سے، ابھی مجھے یاد نہیں ہے، کہ مولا کا فرمان ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہر رات تب تک نہ سوئے جب تک وہ اپنی وصیت اپنے سرانے کے نیچے نہ کر کے رکھیں.
مطلب وصیت کے بارے میں اتنی تاکید، کیا یہ صحیح ہے؟ ہمارے ویسی حدیث ہے ہمارے یہاں میں؟ وصیت کی ہے، تاکید ہے، لیکن یہ جو آپ فرما رہے ہیں ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن وصیت کی بڑی تاکید ہے. جی ہاں. اچھا چلے ٹھیک ہو گیا. دوسرا سر جی سوال یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں جو بھی اس کی ملکیت ہے، فرض کریں میرے پاس 100 روپیہ ہے میری جائیداد، تو میں اپنی زندگی میں کیا اس کو ٹرانسفر کر سکتا ہوں کسی کو بھی، اپنے بیٹوں کو، بیوی ہاں کو، بالکل. کسی بھی رشتے دار جب کو؟ تک آپ میں نا موت کے آثار نظر نہ آئے نا، جب تک کہ آپ میں مرنے کے علائم ظاہر نہیں ہوتے، تو اس وقت تک آپ اپنی پراپرٹی، وہ آپ کی پراپرٹی ہے، جو جس کو اپنے دشمن کو دے دو، جو مرضی دے دو بھائی، ٹھیک ہے نا، اپنے دوست کو دے دو، اپنے بیٹے کو دے دو. لیکن جب موت کے آثار آپ میں ظاہر ہو گئے تو پھر صرف 1/3 میں آپ کچھ کر سکتے ہو. 1/3 میں. صحیح صحیح. 3 لاکھ میں سے 3 یہ لاکھ اگر آپ لیبریشن کے نہیں پاس تھی 3 کیونکہ لاکھ میں ہے نے نا جو بینک سنا اکاؤنٹ تھا. میں، 3 لاکھ بینک اکاؤنٹ میں ہے، تو اس میں 1 لاکھ آپ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے. باقی جو ہے وہ اب کیونکہ آپ پتہ چلا ہے نا آپ مر رہے ہیں، تو آپ اپنے بیٹوں پہ، اولاد پہ ظلم نہیں کر سکتے کہ سب کا سب کسی اور کو دے. صحیح ہے. کیونکہ میں نے یہ والا پورشن ہی سنا تھا کہ آپ 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے نا وراثت کا، اپنی وصیت نہیں کر سکتے. نہیں اپنے لیکن زندگی یہ میں جو تو کر شرط ابھی سکتے آپ ہیں نے بتائی اپنی زندگی میں تو لیکن یہ ہے دیکھ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہ ہے کہ اہل خانہ کا، اولاد کا، بھی بچوں کا بڑا حق ہوتا ہے. یہ اللہ کے راستے میں وہ آپ تو کو حق لازمی نہیں ہے. اولاد اللہ کے راستے میں آپ وہ کر بھی نہیں لیں گے، لیکن اللہ کے راستے میں کب کوئی کہہ دے کہ میں پورا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں، یہ غلط ہے. اپنے اہل خانہ کو سب سے پہلے، اپنے اہل خانہ کو ان کو رفاہ دینا ہے، ان کو آرام دینا، ان کا خیال رکھنا ہے. پھر اگر اللہ کے راستے میں کچھ آپ نے خرچ کیا تو اچھی بات. ان پہ اس طرح یہ ظلم ہوگا نا. آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ ظلم ہوگا کہ آپ اپنا سارا جتنا پیسہ قرآن کے بھی تو خلاف ہوگا نا سر. کسی کو دے دیا، ٹھیک ہے نا، اس طرح غلط ہے. صحیح ہے. کیونکہ قرآن کریم میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو حکم دیا تھا نا کہ اپنی جو ہے نا وہ اپنے اہل کو ان کا حق جو ہے نا وہ دے دیں. بالکل. تبھی تو آپ سرکار نے پھر وہ فدق کا سارا معاملہ جو ہوا. جی سر. صحیح ہو گیا. صحیح. اللہ سر مزید کوئی سوال ہے؟ یہ 2-3 پٹھان، جی بس وہی یہ پٹھانوں کے اوپر تھوڑا سا کمنٹ کرنا تھا جو دماغ کی دہی بنا دیتے ہیں. جی سر بالکل. مجھے آج دہی کی ضرورت تھی، میں نے کہا چلو آج دہی ادھر سے ہی مل جاتی ہے، 2 پٹھان آ گئے، یہی دماغ کی دہی کر دیں. اللہ آپ کو بہت سلامتی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے سر. تھینک یو سر. اللہ تعالیٰ اللہ آپ کو بہت عزت ہے. سمیر بھائی تیار ہو تم؟